بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی وکالت کی ڈگری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اور وہ آسٹریلیا کے اندر وکالت اپنی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں جو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آسٹریلیا کوئی جانا چاہتا ہے اور اس نے پاکستان سے اپنی وکالت کی ڈگری مکمل کی ہے اور پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کو کون سے ایڈمیشن بورڈ کے پاس جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی گائیڈ لائنس کیا ہیں۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ ان کے جو یونیفارم پرنسپلز ہیں جو وہ فورن لائرس کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو آسٹریلیا کی جولائی کے اندر 2023 میں جو اپڈیٹس آئی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کا جو لائرس ہیں یا ایڈوکیٹس ہیں، بیرسٹرز ہیں، ان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تین چار مین موضوع ہیں آج کے اس ویڈیو کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وقت آپ کے سامنے جو اسکرین پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں ایک تو آپ کو کارنر کے اوپر ایک چھوٹی سی ونڈو میں ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے۔ یہ آسٹریلیا کا ایک واک اوور ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے شیئر کی ہوئی ہے تاکہ جتنی دیر پہ میں آپ سے انفارمیشن شیئر کروں گا اتنی دیر میں آپ کو تھوڑا سا ایک واک اوور جو ہے آسٹریلیا کا وہ مل جائے گا۔ باقی ویسے آپ نیٹ پہ بھی خیر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آفیشیل ویب سائٹس ہوتی ہیں، جو ان کی اتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے چینل کے عموماً ویورز جو ہوتے ہیں وہ میچور اور سیریس لوگ ہیں، کیونکہ جو اپنے کیریئر کے بارے میں یا اپنے فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ بالکل اتھینٹک اور ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن جو ہے وہ کم سے کم وقت کے اندر ان سے زیادہ چیزیں شیئر کر سکوں۔ یہ وکٹورین لیگل ایڈمیشن بورڈ ہے آسٹریلیا کا، جس کی اس وقت اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو پیج آپ کے سامنے لنک میں نے اوپن کی ہے، یہ میں اپنے یوٹیوب کے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس میں نے اور بھی بہت ساری انفارمیشن دی ہوتی ہے، اور سارے جو کنسرن لنکس ہوتے ہیں وہ بھی میں اس میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ انڈیویجولی جا کے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکیں۔ ابھی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ وی لیب ان کا ایک بورڈ ہے جس کو وکٹورین لیگل ایڈمیشن بورڈ کہتے ہیں، اور انہوں نے جو انفارمیشن دی ہوئی ہے اپنے اس لنک کے اوپر فورن لائرس کے حوالے سے، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ان کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایکڈیمک کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے، ان کے یونیفارم پرنسپلز کیا ہیں، اور وہ جو اوورسیز اسیسمنٹ ہے ان اپلیکنٹس کی ایک گائیڈ ہے جو بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا، اور یونیفارم پرنسپلز ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میں آپ کو بریفلی جو ہے ابھی بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل آپ لنک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو کوالیفیکیشن ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لائرس آسٹریلیا سے گریجویٹ نہیں کیا انہوں نے لاء کے اندر، تو ان کے لیے ان کے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، وہ اس حوالے سے جو ہے اس کے اندر انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں کہ ان کو کون سے کورسز کرنے پڑیں گے۔ لیکن جو موسٹ کامن کورسز ہوتے ہیں، آپ کورسز سے مراد ہے جو انڈیویجول سبجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں کچھ میں آپ کو ویور مل جاتا ہے اور کچھ آپ کو وہاں پہ سبجیکٹس انڈیویجول کرنے ہوتے ہیں، تو وہ انڈیویجول سبجیکٹ ہی صرف آپ کو اضافی طور پہ کرنا پڑے گا۔ جو باقی آپ کے سبجیکٹس آپ نے آلریڈی کوالیفائی کر لی ہوتے ہیں اس کو آپ کا ویور مل جاتا ہے۔ تو اس کے اندر فیڈرل اور اسٹیٹ کانسٹیٹیوشنل لاء، ایڈمنسٹریٹو لاء، یہ ان کے موسٹ کامن ہے، لیکن ان کی ایک لسٹ ہے جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بنیادی طور پہ آسٹریلیا جو ہے یہ دنیا کا کوئی 5واں یا 6واں بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، اور اس میں آئیلینڈز بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ ایک بنیادی طور پہ ایک لیٹن ورڈ ہے جو ٹیرا آسٹریلیس کے نام سے ہے، اس سے یہ ورڈ جو آسٹریلیا کا ورڈ نکلا ہے۔ پہلے جو تھا یہ یہاں پہ ایک دفعہ ڈچ بھی گئے تھے تو انہوں نے اس کو نیو ہالینڈ کا بھی نام دیا گیا تھا ماضی کے اندر۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم 2022 کے حوالے سے دیکھیں تو آسٹریلیا میں جو پر کیپٹا انکم ہے
وہ تقریباً 65,000 US ڈالرس کے قریب ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو تقریباً پاکستان میں اس وقت 587 US ڈالرس ہے پر کیپٹا انکم۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آسٹریلیا دنیا میں تقریباً پر کیپٹا انکم کے حوالے سے 5ویں نمبر پہ ہے، جبکہ جو پاکستان ہے وہ تقریباً 139 نمبر کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اوور ویو اس لیے آپ کو دیا تاکہ آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے۔ باقی ایک لائر کی جو وہاں پہ لیگل پروفیشن جو پریکٹس کرتے ہیں ان کی ایوریج انکم کیا ہوتی ہے، ٹیکسز کیا ہوتے ہیں، ان کی سیونگز کتنی ہو سکتی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی جو بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنی ہے اس کے اندر یہ ہے جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی ایک آن لائن جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے کوئی اس طرح ان پرسن نہیں جانا پڑتا، لیکن بہرحال یہ کانٹیکٹ پیج کا انہوں نے لنک اس کے اوپر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو وہاں پہ اس ٹیسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو فی ہوتی ہے ان کی وہ تقریباً ایک تو اگر ایک ایکڈیمک ہم بات کریں، ایکڈیمک کی اگر ہم فی بات کر رہے ہیں تو $320 ہیں، اور جو PLT اسیسمنٹ ہوتا ہے، یا اگر آپ دونوں کی بات کریں یعنی دونوں 320 ہوتے ہیں اور ملا کے یہ تقریباً $640 بنتے ہیں۔ وہ ان کے یہاں مینشن ہے، میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس وقت یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دوں تو شاید آپ کو ذرا تھوڑا سا پڑھنے میں ایزی ہو جائے گا۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اسکرین پہ آپ کے سامنے۔ فی آر سیٹ ایٹ $320 پر ایکڈیمک / PLT اسیسمنٹ اور $640 فار بوتھ۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو وہاں پہ پے کرنی ہے اپنی اسیسمنٹ کے حوالے سے۔ یہ چیز بتاتا چلوں کہ مائگریشن کے اندر جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جو ان کی پاورز ہیں وہ نہیں ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ایڈوائس کریں۔ وہ آپ کو جو ہوم افیئر ان کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو وہاں سے ہی کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ چیز آپ کو کرنی ہے کہ ان کے جو یونیفارم پرنسپلز اور انہوں نے جو اپنی ایک گائیڈ دی ہے اسیسمنٹ کے حوالے سے، تو اس کے لیے جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے وہ وکٹورین لیگل ایڈمیشن بورڈ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر آپ جو اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ایک میلبورن لا اسکول ہے، بڑا مشہور یہ وہاں پہ ایک لا کی ان کی انسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو انہوں نے ایک اوور ویو دیا ہوا ہے جس کے اندر وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس یعنی پوری ڈگری بھی آپ کو مکمل اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، جیسے جس نے ابھی لا نہیں کیا ہوا تو وہ یہاں سے اپنا LLB کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ انڈیویجول سبجیکٹس جو ہیں وہ انڈیویجول سبجیکٹس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی انہوں نے پوری یہاں پہ لسٹ دی ہوئی ہے۔ اس کا لنک میں جو ہے وہ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے ان کا جو ایکسیس پروگرام ہے اس کے اوپر جا کے یہاں سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی یہاں پہ کچھ انٹری ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ انٹرنیشنل اپلیکینٹس کے حوالے سے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں۔ آپ وہاں پر کیا کریں گے وہ انہوں نے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، اور ایک ان کے جو سبجیکٹس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو یہ 11 سبجیکٹس اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں، جس میں ایڈمنسٹریٹو لا ہے، سول ڈسپیوٹ پروسیجر ہے، کمپنی لا، کانٹریکٹس، کرمنل لا پروسیجر، ایکویٹی، ایویڈنس، فیڈرل اینڈ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشنل لا، اور اس کے بعد ان کا ایتھکس اینڈ پروفیشنل رسپانسبلٹی، پراپرٹی اینڈ ٹارٹس۔ تو یہ وہ 11 سبجیکٹس ہیں جو انہوں نے یہاں پر مینشن کیے۔ آپ یہ انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں، یہ یہاں پر ان کی ایک آپشن ہے۔ فی کے حوالے سے جو ہے میں اگر آپ سنگل فی کیٹیگری کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ میں اس کو اگر کلک کروں تو آپ کے سامنے یہ جو چیز دکھائی دے رہی ہے، اس میں نیچے اگر آپ دیکھیں ان کے کچھ ایلیمنائے وغیرہ ان کے ڈسکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک بٹن دیا ہوا ویو فی ٹیبل کے حوالے سے۔ یہ ویو فی ٹیبل کو جس وقت آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ڈاکومنٹ کھل جائے گا، اور اس ڈاکومنٹ کے نیچے جس وقت آپ آئیں گے تو یہ آپ کو تمام جو فیکلٹیز ہیں اس میں ہیلتھ وغیرہ، ایجوکیشن، اور یہ لا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس کو یہاں پہ بالکل مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر پوری کوئی ڈگری کر رہا ہے تو اس کی کیا فی ہوگی۔ یہ پورا ڈاکومنٹ جو ہے یہ فی سے ریلیٹڈ ہے۔
बहरहाल इसमें ये तो विक्टोरियन लीगल एडमिशन बोर्ड की वेबसाइट है। अब मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बता देता हूँ कि जो गाइडलाइंस इन्होंने अपनी दी हुई हैं कि जो ओवरसी एप्लीकेंट्स होते हैं, जिनके पास फॉरेन क्वालिफिकेशन है, ये वी लैब वालों का ही डॉक्यूमेंट है, ये भी आप जाके एक्सेस कर सकती हैं। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये आपको बता दूँ कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कहीं फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, आपने जो भेजने हैं असेसमेंट के लिए, यानी आपकी डिग्रीज़ हैं, आपका जो बार का सर्टिफ़िकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आपने पीडीएफ फ़ॉर्मेट में जो है वो इनको अपलोड करना है और वहाँ पे भेजना है, लेकिन उनका जो साइज़ 2 जीबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि कई दफ़ा यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि बहुत सारी इस वक़्त प्ले स्टोर जो मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है, उसके अंदर ऐप्स होती हैं जो आपकी पिक्चर्स को जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती हैं, तो आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को जो आपने पिक्चर्स वगैरह ली हैं, आप उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने जो चीज़ मेंशन की हुई है इस वक़्त आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये एप्लीकेशन टाइप्स एंड फ़ी है। अब फॉरेन लॉयर्स के हवाले से अगर देखें तो इसमें एकेडमिक एंड पीएलटी, जिसको प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग असेसमेंट कहते हैं, ये दोनों अगर आपने इसकी असेसमेंट करवानी है तो उसकी $640 फ़ीस है। और अगर सिर्फ एकेडमिक की असेसमेंट होगी तो 320, और अगर पीएलटी अकेला तो वो भी 320 होगी। तो ये लॉयर्स के हवाले से उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेम जो है वो फॉरेन ग्रेजुएट्स के हवाले से जिन्होंने सिर्फ लॉ की डिग्री ली है, वो प्रैक्टिस नहीं करते। इसके बाद जो नीचे इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, मैं ईच एंड एवरी लाइन जो है वो तो आपको पढ़ के नहीं इसमें सुना रहा वीडियो में, ताकि टाइम जो है वो इसमें बच सके। लेकिन ये एक इन्होंने लिंक इसमें मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो एंट्री लॉयर्स हैं, वो इनका जो शेड्यूल 4 है यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स का, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो इन्होंने सारा यहाँ पे इस वक्त आपके साथ या मेंशन किया हुआ है। यहाँ से आप जाके इसको रीड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। इसमें सारी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आप ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वहाँ पर जाके इनको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, वो इन्होंने कंप्लीट एक डिटेल जो है वो मेंशन की हुई है, अपने जिन्होंने भी वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करनी है, एज अ लॉयर प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। ना पढ़ने की, इस सारी ईच एंड एवरी लाइन को ना पढ़ने की वजह ये है कि टाइम जो है वो सेव किया जा सके। इसमें अगर कोई वेरिएशन वगैरह या कोई अपील या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उन्होंने यहाँ नीचे पे अपना एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, और आप इसमें जाके जो है अपना ईमेल वगैरह के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। ये उनका 6 अक्टूबर 2021 तक का अपडेटेड डॉक्यूमेंट है, जो इस वक़्त इन्होंने यहाँ पे अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर जो अभी बात हो रही थी यूनिफ़ॉर्म प्रिंसिपल्स के हवाले से, तो ये यूनिफ़ॉर्म प्रिंसिपल का एक पूरा डॉक्यूमेंट है, जो मैं इस वक़्त स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये उन्होंने जो आपको जितनी भी उनकी कोई टाइम लिमिट्स वगैरह हैं, या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उन्होंने सारे प्रिंसिपल यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा-सा टाइम बच जाएगा, और आप जो रिलेटेड मटेरियल है वो आप इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये इस वक़्त आपको अगर मैं दिखा पाऊँ स्क्रीन के ऊपर, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सिर्फ़ आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। डिटेल जो है वो आप यहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये सब्जेक्ट्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक़्त, और ये हेडिंग है, शेड्यूल 2 है ये, कॉमन एडिशनल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। इसमें जो प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स हैं, यानी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप वहाँ पर इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है? और ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने ये वाले सब्जेक्ट्स किए हों। तो वैसे तो अगर आप डिग्री का देखेंगे तो वो तो सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिसने ऑलरेडी अगर लॉ किया हुआ है, तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, इक्विटी, एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी, एविडेंस, फेडरल एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ,
اور پراپرٹی جس میں ٹورن سسٹم لینڈ وغیرہ اور ٹاٹ وغیرہ، یہ وہ پرسکرائبڈ سبجیکٹس ہیں۔ نیچے جو انہوں نے چیز دی ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے مختلف ممالک دیے ہیں، جیسے اس وقت آپ کو اسکرین پہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ کینیڈا کا ہے۔ تو جنہوں نے کینیڈا سے اپنی ڈگری جو ہے مکمل کی ہے ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، وہ انہوں نے یہاں پہ نیچے پہ دی ہوئی ہیں کہ ان کو کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو انگلینڈ اینڈ ویلز کا نظر آئے گا کہ جن کے پاس یو کے کی ڈگری ہے، کچھ لوگوں نے تو خیر وہیں سے کی ہوتی ہے اور کچھ پاکستان سے، اسی طرح انڈیا وغیرہ، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں ایک چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف لیگل ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے، اور ان کا بھی جو ڈپلوما ہے وہ بھی یہاں پہ جو لیول 6 جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہوتا ہے اپنا، وہ بھی جا کے اپنا یہاں پر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جو انہوں نے سول پروسیجر، کمپنی لا، ایتھکس وغیرہ، یہ 4-5 ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو ہر کنٹری کا جو ہے وہ انہوں نے ڈفرینٹ ایک رکھا ہوا ہے کہ کس کنٹری والے کو کتنے سبجیکٹس جو ہیں وہ وہاں پر کور کرنے پڑیں گے۔ پھر انہوں نے ہانگ کانگ کا اور انڈیا کا، اسرائیل، ملیشیا، مالٹا، نیوزی لینڈ، یہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھیں، ناردرن آئرلینڈ، اس کے بعد یہ فلیپینز، ریپبلک آف آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ، سنگاپور، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ پیسیفک کنٹریز جو ہیں وہ سری لنکا، اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو یہ تمام جو ہیں ہر کنٹری کا جو نیچے انہوں نے ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہے، اور اگر کوئی کنٹری اس میں مینشن نہیں ہے، یعنی جو انہوں نے اپنے اس میں یہاں پہ دی ہیں، تو جو اوپر میں نے آپ کے ساتھ لسٹ پرسکرائب سبجیکٹس کی لسٹ شیئر کی ہے، ان کو وہ سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پر انڈیویجولی کرنے پڑیں گے۔ جب وہ کلیئر کر لیں گے تو پھر وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے وہاں پہ پریکٹس کے حوالے سے۔ تو یہ ڈاکومنٹ کافی طویل ہے، مطلب یہ تقریباً 59 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے۔ میں اس وقت اوبیسلی یہ سارا تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، آپ اس کو جا کے لنک پہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ لنک پرووائڈ کر دی ہے کہ اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ ہو تو آپ اس لنک پہ جا کے اس کو دیکھ لیں۔ اچھا، اس کے اندر کچھ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کی لیجسلیشن کے حوالے سے، جو فیڈرل رجسٹر آف لیجسلیشن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس کے اندر جو ان کا آفیشیل ویب سائٹ ہے یہ legislation.gov.au، یہ پرٹیکولر لنک جو ہے یہ بھی میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اس کے اندر کچھ چینجز آئی تھیں، وہ چینجز میں آپ کو جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھئی یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو اس وقت یہاں پر ان کی جو ویزا دینے کی تعداد ہے، ایک تو وہ انہوں نے بڑھا دی تھی۔ پھر یہ تھا کہ اگر ہم پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ڈفرینٹ ان کی چینجز ہیں، لیکن مینلی جو ان کے ویزا اپلیکیشن میں تھا وہ یہ تھا کہ کچھ جو فی ہوتی ہے ان کی ویزا کی، وہ انہوں نے بڑھا دی تھی، اور اب اس وقت جو ان کی وہاں پہ موجودہ اس وقت جو پارٹنر ویزا ہے وہ تقریباً یہ $8,000، اور جو اسکل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ $4,640 کے قریب ہے۔ تو یہ چینجز جو تھی انہوں نے ساری اس وقت مینشن کی ہوئی ہیں یہاں پہ۔ میں مین ٹاپک کی طرف جو ہے وہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جو کہ چینجز آئی ہیں لائر کے حوالے سے، اس کے اندر اگر آپ یہ ڈاکومنٹ دیکھیں جو اس وقت یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، تو اس ڈاکومنٹ کے اندر آپ کو میں ایک جگہ پہ جو پروفیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا ایک جو چینج آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو اسکلڈ لسٹ ہے، جو میڈیم اینڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجک اسکل لسٹ ہوتی ہے ان کی، اس کے اندر بیرسٹر، ایڈوکیٹس، سالسٹرس، یہ انہوں نے شامل کر دی ہیں۔ تو اس وقت جو ان کی اسکل لسٹ ہے آسٹریلیا کی، اس میں اسپیسیفک آکوپیشن اور جو اسیسنگ اتھارٹیز ہیں، انہوں نے لاء کو، جو لیگل پروفیشنلز ہیں، اس میں سالسٹرس کو، ایڈوکیٹس کو اور بیرسٹرس کو جو ہے وہ شامل کیے۔ اب فار ایگزامپل اگر میں بات کروں ایڈوکیٹ کے حوالے سے، تو یہاں پر اگر آپ اس وقت اسکرین پہ آپ دیکھیں، یہ 153 نمبر پہ میں نے ایک ہائی لائٹ کی ہے، اس کا کوڈ آگے 271111 دیا ہوا ہے، اور یہ لیگل ایڈمیشن اتھارٹی آف دا اسٹیٹ اور ٹیریٹری۔ تو وہاں اگر کوئی ٹیریٹری یا جو بھی ان کی وہاں پہ جو اسٹیٹ ہے، وہ اتھارٹی ڈیل کرے گی۔ یہاں پہ بیرسٹر ہے، بیرسٹر کے نیچے 154 نمبر کے اوپر سالسٹر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور پروفیشنز ہیں جو اسکلڈ میں شامل ہیں، وہ ساری لسٹ یہاں پہ دی ہے، جس میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں،
ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہو گئے، سافٹ ویئر کے لوگ ہیں، پروگرامرز، آئی ٹی وغیرہ، یہ سارے لوگ ہیں۔ تو میں یہ پوری لسٹ انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کی اسکلڈ کلاس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے آسٹریلین گورنمنٹ کی، یہ بھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ جا کے اس کو وہاں ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ویڈیو کے لاسٹ میں نے جیسے آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنی تھی، میں نے وہ آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے جب سٹارٹ میں کہ ایک ایوریج جو ہے وہ انکم، تو وہ میں نے ایک آپ کہہ لیں کہ جو آئیڈیا تھا کہ پر کیپیٹا کا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تقریباً اس وقت آسٹریلیا کے اندر 65,000 US ڈالر جو ہے ان کی پر کیپیٹا ہے، اور اگر آپ پاکستان کی اس وقت دیکھیں تو میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ تقریباً $587 بنتا ہے۔ اور اگر آپ رینکنگ کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت آسٹریلیا کا رینک جو ہے وہ 5 ہے، اور جو پاکستان کا رینک ہے وہ تقریباً 139 ہے۔ تو بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے۔ اب جو بالکل سٹارٹنگ میں پریکٹس کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے وکالت کا آغاز کی ہے، تو ان کی ایک ایوریج سیلری جو ہے وہ $1,00,000 ہوتی ہے سالانہ۔ اور اگر میں بات کروں کہ آپ ایک سڈنی یا میلبورن جیسے شہر کے اندر فیملی آف 4 کے ساتھ رہ رہے ہوں، تو آپ کو تقریباً $1,500 سے $1,800 آپ کا اپارٹمنٹ کا رینٹ ہوتا ہے، اور ملا جلا کے یہ تقریباً آپ کا $5,000 سے $5,500 کے قریب بنتا ہے، جو آپ کا ایک ماہ کا ایکسپینس ہوتا ہے۔ اور اگر میں یہ بات کروں کہ وہاں پر آپ اس میں سے جو اپنی سیونگز وغیرہ ہیں وہ کتنی کر سکتے ہیں، تو میں اس وقت سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے آپ کو ایک اپروکسیمیٹ فگر دے رہا ہوں۔ یہ تقریباً $30,000 سے $35,000 جو ہیں آپ ایک سال کی سیونگ ہو سکتی ہے، اگر آپ ہم پاکستان کے اگر ہم حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی آسٹریلین ڈالرز ہیں ان کا، اگر آپ 35,000 اس وقت تقریباً $192 کا ہے ڈالر، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ اماؤنٹ اس کی وہاں پہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سیونگز ہو سکتی ہیں، آپ کا ایکسپینس کتنا ہوگا، آسٹریلیا کی پر کیپیٹا انکم کیا ہے، پاکستان کی کیا ہے، یا کسی بھی ساؤتھ ایشین ملک میں جو بھی پر کیپیٹا انکم ہے، اور اگر کوئی یہاں سے جا رہا ہے تو پھر وہ وہاں پہ مہینے کا کتنا ایکسپینس کر رہا ہوگا۔ ایک لاسٹ میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم ٹیکس کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً 22 سے 25% جو ہے آپ کا ٹیکس ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی ٹیکسز کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں سے لیس کر کے، اور جو آپ کے ریمیننگ ہے، اوبویسلی جو آپ کے ماہانہ ایکسپینس ہوتے ہیں وہ آپ کے لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا لائف سٹائل ہے اور اس میں آپ کتنے ایکسپینسز کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیا مطلب اس کے اندر سیونگز وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہوں گی، وہ کوئی ایگزیکٹ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک جنرل فگر دے دی ہے کہ ایک جنرلی جو ہے وہ تقریباً $30,000 جو ہیں وہ وہاں پہ سالانہ سیو کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ کاسٹ جو ہوتی ہیں آپ کی انیشیل کاسٹ ہوتی ہے وہ تو ذرا تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، جو فرسٹ ٹائم جس وقت وہاں پہ اگر کوئی فیملی کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کا فوڈ، بورڈنگ، لاڈجنگ وغیرہ وہ چیزیں، تو میں ابھی اس کی خیر ڈیٹیل، یہ ہماری ویڈیو کا موضوع نہیں ہے، تو لیکن میں نے صرف ایک آپ کو اوور ویو دے دی ہے، اور جو ان کی اتھینٹک آفیشیل ویب سائٹس ہیں ان کے لنکس شیئر کر دیے ہیں تاکہ انفارمیشن میں کوئی شک شبہ کی گنجائش جو ہے وہ نہ رہے۔ یہ چینجز تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایک تو آسٹریلیا نے یہ پچھلے مہینے جو تھا وہ ویزوں کی تعداد بڑھا دی ہے، ایک جو ویزا کی فی تھی وہ تھوڑی بڑھ گئی ہے، دوسرا یہ جو لائرز، بیرسٹر، سالسٹرز وغیرہ ہیں یہ ان کے اسکل کیٹیگری میں آ گئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت چینجز جو ہیں وہ آئی ہیں اس کے اندر۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اگر کوئی انفارمیشن رہ گئی ہے تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی کومنٹس جو ہیں وہ نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، آپ کی رائے جو ہے وہ ہمیں مدد کرتی ہے کہ ہم آنے والی انفارمیشن کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اپنے گرد و نواح کا اور اپنے صحت کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔